پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں گھٹنوں کے بارے میں۔ گھٹنے ہمارے جسم کا وہ اہم جوڑ ہیں جو کہ پوری ہماری جو باڈی ہوتی ہے اس کا انہوں نے وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی ہر حرکت میں ہمارے بنیادی کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چوٹ بھی لگ جاتی ہے آتے جاتے گزرتے ہوئے، اکثر ہماری جو پاؤں کی چھوٹی انگلی ہے اس پہ ہمیشہ چوٹ لگتی ہے، وہاں پہ ہٹ ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں میں، چاہے وہ بیڈ ہے، ڈریسنگ ٹیبل ہے، سائڈ ٹیبل ہے، کارنر وہ سینٹرل ٹیبل ہے، گزرتے گزرتے یا پھر ہمارے گھٹنے پہ چوٹ لگتی ہے اور ہم ہمیشہ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اس کو اگنور کرنا، اگر خدا نخواستہ گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی ہے اس کا بروقت ٹریٹمنٹ نہ کروانا اور کس حد تک بعد میں جا کے ہمارے لیے کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے، اور یہ جو گھٹنے کی چوٹ ہے اس کی بحالی کے بعد کس طرح سے مزید جو ہے مریض کو زندگی اس کی دوبارہ سے فعال ہو سکتی ہے۔ کیا واقعی یہ جو گھٹنے کا درد ہے، یہ جو جوڑ ہے چھوٹا سا بظاہر، اس کو ہم جو اگنور کرتے ہیں وہ اگنورنس جو ہے آگے جا کے ہمارے لیے بڑھتی عمر کے ساتھ جا کر کے آگے پرابلمز پیدا کرتی ہے؟ تو اس کے ہم پیچیدہ مسائل پر بات کریں گے، اپنے جوڑوں خاص طور پہ گھٹنوں کی صحت پر۔ تو اس کے آج خاص طور پہ اپنے مارننگ شو میں ہم نے انوائٹ کیا جی فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کالنگ اچھا جی، یہ گھٹنے کی چوٹ ہے نا اکثر لگ جاتی ہے اور پین فل بڑا ہوتا ہے نا، اور پھر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا، گھر میں ہی اس کو کوئی کریم لگا لی، کوئی پین کلر وہ جو ہوتی ہیں تمام دوائیاں، پھر گرم پٹی زیادہ سے زیادہ کر لی۔ تو یہ اگنور کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اس چوٹ کو؟ بالکل بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب میرے مشاہدے میں جو ہے بہت ایکسپیرینس کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو کہیں پرانی چوٹ لگی ہے سال پہلے، 2 سال پہلے، یا بچپن میں بھی لگی ہو، تو وہ بھی بعض اوقات اپیئر ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے ایک ایج میں یا جوانی میں، یا تھوڑا سا جب آپ 40، 45، 50 کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو یہ پرابلم ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہاں پہ پین ہے۔ حالانکہ آپ جب پیشنٹ سے آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی چوٹ لگی ہو، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب ایک پرانی چوٹ بھی اس کی ہڈی کے اوپر لگتی ہے تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہ کریں، اور جب اگنور کریں گے تو اس کے ساتھ جو ایک مطلب جو ہڈی کی جو گروتھ ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو وہ بھی لازمی بات ہے کہ اس کے ساتھ جو لیگامنٹس ہوتے ہیں، جو مسلز ہوتے ہیں، جو اس کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے ہلکا پھلکا، تو وہ بھی فلوئڈ ایک پٹھا جو ہم مسلز کہتے ہیں اس کو، تو وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس میں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، لازمی۔ ضروری نہیں کہ چوٹ لگے، لیکن کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے ہی آپ کو گھٹنوں میں بہت زیادہ اکثر لوگوں کے درد ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب اس میں آرتھرائٹس بھی آ سکتا ہے، اس میں یورک ایسڈ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، آپ کے ہڈیوں کی فریجائل ہونا بھی اس میں ایک ہوتا ہے، پٹھوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیگامنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب جیسے یہ پلیئرز ہیں جن کو کہ جو کھیلتے ہیں، سپیڈ سے بھاگنا ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اس میں بہت سارے لیگامنٹس رپچر بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بریک ہو جاتے ہیں، تو ان میں بھی ایک ہوتی ہے جس کو ہم سپورٹس انجریز بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو ایک عام جو ایک ہماری معاشرے میں جو ہوتی ہے وہ ایک مطلب اب آج کل تو ینگ جنریشنز میں بھی آ رہی ہے کہ اس میں بھی گھٹنوں میں پرابلمز آ رہی ہیں، پٹھوں میں پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ایک ڈائٹ کا ایک جو پیٹرن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر آپ ڈائٹ صحیح کھاتے بھی نہیں۔ آج کل برگر جو ایک آپ مطلب جو ایک جنک میلز لیتے ہیں وہ بھی بونز کو اپنے ہڈیوں کو اپنے اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بہتر ڈائٹ کون سی ہے؟ سب سے زیادہ ضروری تو دودھ ہے، دودھ جو کہ، اور سب سے زیادہ کامن مسئلہ یہ ہے کہ دودھ ہی خالص نہیں، کیلشیم ہے نا، اور اس میں بیسیکلی کیلشیم ہوتا ہے اور وٹامن ڈی ہے، وہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو خالص مل جاتا ہے، لیکن آج کل تو خالص ملتا نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو وٹامن پہ ہی ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو آپ کو کھانا پڑتا ہے، سپلیمنٹ جس کو ہم وٹامن یا سپلیمنٹ جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کوئی فارمولا ملک بھی ہوتا ہے، کوئی آپ ڈبے والا دودھ؟ ڈیفینیٹلی ڈبے والا دودھ ہوتا ہے ایک مطلب ایک اوور آل ایک آپ اس کی کر لیتے ہیں ایک باڈی کو کیلشیم کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ نے اسپیشلی بونز کے لیے لینا ہوتا ہے تو وہ دودھ کی ایک مقدار بہت ہوتی ہے، آپ کیلا لے لیں، انڈا بھی لے سکتے ہیں، کیلا بھی لے سکتے ہیں،
اور ایپل تو لازمی بات ہے، کیک آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے ڈیلی. میرا نہیں خیال، اچھا ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ڈیلی ایک ایپل کھانا چاہیے، لیکن اب ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، ہے نا؟ وہ تو لازمی بات ہے، آج کل پھل بچے بھی نہیں کھاتے تو ہم اوائڈ کرتے ہیں. ہم بڑے تو پھر ہمیں ملے تو شاید ہم کھا لیتے ہیں، بچے ہمارے بالکل نہیں فروٹس کھاتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کہ آرتھرائٹس بھی اس وجہ سے. اور آرتھرائٹس کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں جب کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اب مطلب اس میں پین شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد یورک ایسڈ ایک اتنا امپورٹنٹ ایک فلوئڈ ہوتا ہے جو آپ کو پورے جوائنٹس میں، بگ جوائنٹس بیسیکلی، نی جوائنٹ ہو گیا، اینکل جوائنٹ ہو گیا یا ہپ جوائنٹ ہو گیا، اس میں یہ پرابلمس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی میڈیکیشنز ہوتی ہے، لیکن ایک میڈیکیشنز کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ اپنی خوراک پہ توجہ دیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اس کو یورک ایسڈ کو کم کریں گے. اس کے ساتھ لازمی بات ہے کہ آپ کو ایکسرسائزز کے اوپر ایمفسس کرنا پڑتا ہے، ضروری ہوتی ہے. اور ایکسرسائزز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہلکی پھلکی مطلب آئسومیٹرک ایکسرسائز جو فزیوتھراپسٹ آپ کو بتاتے ہیں یا آپ کو مطلب یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو آپ نے لازمی ایک اپنی روٹین بنائیں. اور واک تو لازمی کریں. بعض ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بوڑھے ہو گئے ہیں، جب مائیں ہو گئی ہیں، یا ہم اپنے کہتے ہیں کہ ماں جی اب آپ کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، اب آپ بیٹھ جائیں. تو یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. تو ان کو موبلائز رکھیں. جتنا موبلائز کریں گے گھٹنے، جتنے آپ کے چلتے رہیں گے آپ کے وہ بہتر رہیں گے. اور خاص طور پہ یہ جو ہے گینٹھیا کے جتنے بھی ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں، ہے نا، ان کو جی اگر درد ہو رہا ہے تو ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے موومنٹ نہیں کرنی. اس میں یہی پرابلم ہوتی ہے. جس کو گینٹھیا آپ کہتے ہیں، آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ایک ماڈل ہے ہمارا. آپ یہ سمجھے کہ ایک نی ماڈل ہے. اس میں یہ آپ کی یہ اوپر کی بون ہے اور یہ آپ کی یہ شن بون ہے اس کے اندر. تو یہ آپ کی یہ لیگامنٹس بھی ہیں، مسلز بھی ہیں، اور یہ آپ کا پٹیلا بھی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو اب یہ گنٹھیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو ہڈیاں ہیں یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ چونچ بن جاتی ہے. تو وہ اس کو بھی آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں درمیان میں پین شروع ہو اندر والی سائڈ پہ. تو اس کے یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ یہ لپنگ شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ آپ کا جو یہ سائڈ ہے یہ ساتھ گھسنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے مسلز بھی تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کی ہڈیوں میں سے نا بڑا آواز آتی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کڑک 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 کی آواز. یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے جس کو ہم مطلب آپ کہہ سکتے ہیں لوبریکینٹ جیل ہوتا ہے. وہ جب آپ بون میرو جسے کہہ لیں آپ، بون میرو اور چیز ہوتی ہے، وہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کو کہ ہم لوبریکیٹنگ جیل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو وہ یہ اس کو موبلائز رکھتا ہے. جب وہ موبلائز ختم تو تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو آپ کی یہ جو بونز ہیں وہ تھوڑے سے فریجائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جتنا زیادہ واک کریں گے، آپ چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں جوڑ آپ کے وہ اتنے ہی مضبوط ہوتی ہیں، ہے نا. اگر ہم بیٹھ جائیں گے، ہم وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں کہ بھائی جوڑوں کا درد ہے تو چھوڑ دو، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ رات کو ٹھیک سوتے ہیں، جب سو کے جب اگر آپ کو خدا نخواستہ ایسا کوئی پرابلم ہے، نی کا پرابلم ہے یا کوئی مسکولر پرابلم ہے یا جوائنٹ کا پرابلم ہے، تو رات کو آپ صحیح سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو اٹھا بھی نہیں جاتا. بونز میں ہوتی ہے پین شروع ہو جاتی ہے اور اکڑاؤ اتنا آ جاتا ہے کہ آپ اٹھنے میں پرابلم شروع نہیں. ایک نہ اٹھنے کی اور بھی وجہ وہ ہڈا رحمی بھی ہے. وہ ایک وہ ہمارے معاشرے کا ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ ایک علیحدہ سے ایشو ہے، وہ بھی ہے. لیکن میں جوائنٹس کی بات کروں گا تو وہ اس میں تھوڑا ہوتا ہے. تو آپ یہ واک کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس چیز کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کچھ لوگ کیسز میں نا میں نے خود سنا ہے ایسی، اور خواتین میں زیادہ، جب ان کے جوائنٹس یہ والا گوڑے جب آپ کے خراب ہو تو وہ کہتے ہیں جی، اور اللہ معاف کرے ہم ہنسنا نہیں چاہیے، پرابلم ظاہر ہے ایک ہم بیماری کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی گوڑے چینج ہونا لینے. کیا مطلب یہ چینج بھی کرتے ہیں آپ لوگ کو؟ سرجری ہوتی ہے؟ بالکل بھی ہو جاتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اب ہمارے بہت سارے سرجنز ہیں جن کو ری پرابلمز ہوتی ہے، ہلکی پھلکی بھی ہو یا زیادہ بھی ہو، تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک پروسیس کرتے ہیں جی، ایک انجیکشن لگا دیں. انٹرکوسٹل مسلز ہوتے ہیں، اسٹیرائڈس کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کی وہ پین کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن جب پین ختم ہوتی ہے لیکن اس کی جو کاز ہوتی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. اس کی جو ہڈیاں کمزور ہونا یا مسلز کو ویک ہونا وہ اس کو ختم نہیں کرتی. صرف اس کی
آپ کے مطلب پین کو سپریس کر دیتا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا اس کی. اگر آپ ایک دفعہ ہو گیا تو ہفتے 10 دن کے بعد پھر دوبارہ سے پین شروع ہو گئی، یا مہینہ 2 مہینے تک بھی بعض پیشنٹس کا نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے تو دوبارہ بھی آ سکتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لیگامنٹ اور مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب اگر آپ اس کو زیادہ ڈیلے کرتے جائیں گے، آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے، وہ بعض کا میڈیسن پہ ہی رکھا جاتا ہے ان کو، تو وہ پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو یہ جو جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ لپنگ ہو جاتی ہے، تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بالکل ساتھ مل جاتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اس کا ریپلیسمنٹ کروائیں، اس گھٹنے کو نکال کے تو اس کی جگہ پہ ایک آرٹیفیشل وہ رکھ دیتے ہیں. اب اس کے بھی اپنے ایک ہیزرڈز ہوتے ہیں کہ آپ جو ایک نارمل ایک جو واک ہے یا نارمل ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ بعض کا تھوڑی سی ریسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہیں اس چیز کے لیے، تو وہ اس میں بھی ہیپائزرز ہیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر اگر اینگل اس کا خراب ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کی. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر بلکی پیشنٹ ہے، کوئی موٹا ہے، تو اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوتی چیزیں. اگر سلم سمارٹ ہے تو پھر تھوڑا بہت اس کو 4-5 سال وہ گھٹنا نکال جاتا ہے، لیکن پھر 4-5 سال کے بعد دوبارہ اس کو پھر سے ایکسچینج کروانی پڑتی ہیں. مطلب کتنی کمپلیکیشنز ہیں جو اللہ کی کتنی دی ہوئی بڑی بڑی نعمتیں. بالکل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے نا، یہ ایسے نہیں بنایا. تو یہ اس کو ہی آپ یوٹیلائز کریں، ایکسرسائز پہ ایمفیسس کریں، اپنی خوراک پہ توجہ دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ایکسرسائز کون سی بیسٹ ہے ویسے گھٹنوں کے جوائنٹس کو مضبوط رکھنے کے لیے؟ اب ایز اے فزیوتھراپسٹ جو ہے میں آپ کو 1 یا 2 ایکسرسائز، ویسے تو بہت ساری ہوتی ہیں اس میں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ پین ہو بھی گئی ہے اور اس کی میں کہتا ہوں کہ اس میں پرابلم آ گئی ہے، یا گھٹنے آپ کو کہتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ کرنا ہے جس میں اسپیس کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں. اس کو ٹریکشن وہ تو فزیوتھراپسٹ آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے تھوڑی بہت، اس کو ایکسرسائزز بھی گھر کے لیے بتاتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ جو ایک 2-3 ایکسرسائزز ہیں وہ آپ لازمی کریں، اس کو ہر حال میں کریں. خاص طور پہ یہ اگر یہ میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکتے ہیں، تو آپ اگر کرسی پہ یا صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو آپ یہ جو ہے ٹانگ یہ نیچے رکھیں، اور یہ اوپر، یہ نیچے ہوگی، یہ اوپر ہوگی. اس کو آپ نے اپوزٹ فورسز پہ اس کو زور لگانا ہے. جب آپ یہ زور لگائیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا اسٹریچ کریں گے. جب یہ اسٹریچ ہوگا تو یہ آپ کے مسلز جو ہیں یہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت بہتر ہوگا. لیکن اس سے زیادہ آپ کس چیز پہ وزن پڑ رہا ہے؟ نہیں، آپ یہ اس طرح کراس کر کے رکھیں نا، تو یہ اس کو نیچے کریں اور اس کو اوپر کریں، تو آپ کے یہ یہاں پہ زور پڑے گا، یہ ایسے یہاں پہ زور پڑے گا. اس کے بعد اس کو آپ اس کو وائس ورسا کریں، تو یہ آپ کی یہ مسئلہ بیسیکلی گھٹنوں کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا یہ جو ایک بلک ہے، یہ پوری تھائز ہے، یہ بنانی ہوتی ہے. مطلب اسٹریچنگ ایک طرح سے ایکسرسائز ہے نا. اور ہم بچپن میں پتہ ہے ہماری گیمز بھی ایسی ہوتی تھیں جو ہم کھیلا کرتے تھے اسکول میں، اس سے بھی جوائنٹس بڑے آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی تھا. ہم ایون آلتی بالتی مار کے بیٹھا کرتے تھے. اب بچوں سے کہیں نا کہ آلتی ملتی بال وہ نہیں مارتے، تو وہ چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل نہیں ہوتی وہ آج کل ایسے نا. بچے چوکڑی کیا، بچوں کے ٹانگے ایسے جیسے وہ پتہ نہیں وہ تھوڑا سا ان کو کریں گے، فولڈ کریں گے کریں گے. اب یہ فیمیل، آپ تو فیمیل ہیں تو میں اس میں کروں گا کہ اونچی ایڑی جو ہوتی ہے نا شوز کی، وہ بھی تھوڑا سا گھٹنوں کو خراب کرتی ہے. اچھا، وہ زیادہ اگر آپ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا یہ چاہے آپ پہن کے بیٹھے رہیں، پہن کے بیٹھنا تو پھر نہیں ہوتا، اس کو چلنا ہوتا ہے لازمی بات. ہم جو ہے وہ صرف سیٹ کے اکارڈنگ ہی اپنی تیاری کرتے ہیں نا. ویسے ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں. نہیں، ہیل جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں گھٹنوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہارمفل. اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کوئی میڈیکیٹڈ یا اس طرح سے کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں ہے. سول جو ہے نا، تو وہ آپ کا پاؤں کی مناسبت سے آپ کا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ اس پہ زیادہ وزن پڑنا شروع ہو جاتا ہے گھٹنوں پہ، تو اس کو وہ خراب کرتے ہیں. اچھا، یہ غلط پوسچر روزمرہ کی عادات میں یہ گھٹنوں کو ہمارے کتنا متاثر کر سکتا ہے؟ خاص طور پہ ہمارے آفیسز وغیرہ میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کے لیے جو بینچز ہوتے ہیں، جو چیئرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایون آفیسز میں بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے.
राइट, तो वो कितना हार्मफुल होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि ये 6 घंटे बैठे रहना है एक ही पोस्चर में, बिल्कुल बहुत ख़राब करता है। क्योंकि अगर आप एक मतलब जैसे आईटीज़ के लोग हैं या एग्जेक्टिव्स लोग हैं जो जिन्होंने 5-6 घंटे कंटिन्यूसली एक चेयर पे बैठ के काम करना है, अपनी मीटिंग्स करनी है, तो उस लाजमी बात है कि उन्होंने जब ये ज़मीन के ऊपर रखेंगे तो वो आपकी बैक पे भी स्ट्रेन पड़ेगा, आपके घुटनों पे भी पड़ेगा, तो वो ज़्यादा ख़राब करते जाएंगे। तो उसका जो प्रॉपर वे है कि आप अगर आप बैठते हैं तो एक तो आप पीछे सपोर्ट करके बैठें, और दूसरी चीज़ ये है कि इसको 90 के एंगल पे रखें, और इसके नीचे लाजमी कुछ हल्की सी जो है ना एक फुट रेस्ट रख लें ताकि ये ऊपर हो जाए, तो आप उसको अपने घुटनों को भी बचा सकते हैं, अपनी कमर को भी बचा सकते हैं। और हर 5-10 मिनट के बाद अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा मोबिलाइज कर लें, तो ये भी एक बेहतर होता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी तो उससे बेहतर होगा। लेकिन खुराक पे फिर मैं कहूँगा कि तवज्जो ज़्यादा ज़रूरी है, यूरिक एसिड को ना बढ़ने दें। जैसे आजकल अब ईद गुजरी है तो लोग मटन बीफ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे यूरिक एसिड बढ़ने का ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसमें भी घुटनों पे ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो यूरिक एसिड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक, तो ये एक बड़ा एक थेरेपी से मतलब किस हद तक आप घुटनों का इलाज कर सकते हैं? थेरेपिस्ट वाकई एक मिरेकल होता है? आप मिरेकल भी होता है, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे आप इसको थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं तो ये तो बहुत बेनिफिशियल होता है कि आप अपने घुटनों को बल्कि पूरी बॉडी के जो आपके जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन जितना आप क्रॉनिक करते जाएंगे, पुराना करते जाएंगे, फिर उसमें मिरेकल्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे मैंने अभी बताया कि फिर अगर उसको स्ट्रेस पड़ भी गया, स्पेस कम हो गई है और उसका एक लिक्विड कम भी हो गया है, तो फिर भी अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो उसमें आप तकरीबन 40 to 50% उसको बेहतर कर सकते हैं। आपकी जो ADL एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जो आप चलना फिरना जो उस वक्त पेन होती है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। मसल्स को मजबूत करेंगे, आपके लिगामेंट्स को मजबूत करेंगे, तो हड्डियों को आप अपने ग्रिप में लेके आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, तो उससे आप पेन को कम कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका थेरेपी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हमारे आप घरों में अमूमी तौर पे मालिशें करना है ना, वो मसाज, और आप मेडिकली किस हद तक बेनिफिशियरी है? हर्बल की दुनिया में तो इसको बड़ा माना जाता है, बिल्कुल होना चाहिए, मतलब वो किसी हद भर में आयुर्वेदिक जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उसमें भी बड़ा ये है, बिल्कुल होता है। किसी हद तक वो आपको मतलब बेनिफिशियल दे सकता है, आपको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे बहुत सारे जॉइंट्स पे नहीं करता। मसल्स के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन मसल्स पे भी अगर आप मसाज करते हैं तो भी उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा करेंगे, सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होगी, ख़ास तौर पे जब ये हमारे मेल हजरात जाते हैं बार्बर के पास, आप उनके पास बाल कटिंग वगैरह करवाने, तो उनके आगे बैठ जाते थे मसाज करो। वो एक तो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, वो इतनी मतलब पेनफुल है कि वो मसाज करते करते वो गर्दन को झटका ऐसे देते हैं कि उधर ही बंदा, यही मैं कह रहा हूँ, उसको आप बिल्कुल एक लाइट तरीके से करें, और सेंसिटिव होती है मसल्स खास तौर पे, क्योंकि मसल्स अब जैसे अगर आप काफ मसल्स को देख लें तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वहाँ से आपकी सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आती है। अगर आप मसल्स को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो काफ मसल्स में एक तो वो फ्रेजाइल्स हो जाएंगी, थोड़ा सा लैक्स हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो मसाज का तरीका होता है कि उसको एक तो हल्के हाथ से रखें और उसको नीचे से ऊपर करते हैं, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल की तरफ करते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आ रही होती है, अपने हार्ट की तरफ लेके आनी होती है, ब्रेन की तरफ लेके आनी होती है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम ये ऐसे करते हैं, इसकी बजाय आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, अपवर्ड करना है आपने मसाज, लेकिन करें हल्का करें तो अपवर्ड करना है आपने, बिल्कुल, और उसको सर्कुलर फॉर्म में करें, हाँ यूं, मतलब सर्कुलर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे और सर्कुलर, ओके, ये ऐसे करते हैं। या तो आप पाम से कर लें या फिर आप, लेकिन बिल्कुल हल्का, ऐसे नहीं कि उसको थोड़ा सा दबाने के लिए, तो ये ख़राब करेगा मसाज। बट मसाज इज़ नॉट द ट्रीटमेंट, उसको आप ये कह सकते हैं मसाज ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको सूद आउट करता है कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए, लेकिन जो बेनिफिशियल है वो फिजियोथेरेपी और उसकी एक्सरसाइजेज और वॉक है, वो है, और डाइट पे आप अपना कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ये एक आपका बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल होती है। ठीक हो गया। तो डाइट में आपने कहा मिल्क है, उसमें अंडे हैं और अंडे क्या हैं, suggest केला करते हैं है, आप? सेब है, ये आप खा सकते हैं। लेकिन पालक भी खा सकते हैं, लेकिन पालक में आप यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, मेथी में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, चावलों में यूरिक एसिड ज़्यादा कर देता है, आपका ये मटन बीफ जो है वो ज़्यादा कर देता ठीक है। हो गया। तो ये ख़राब करता है। बहुत तो शुक्रिया अपनी डॉक्टर डाइट को नदीम कंट्रोल साहब, रखें। बहुत शुक्रिया जी आपके आने बहुत के लिए। शुक्रिया, आपका आपने भी इतना बहुत अच्छा शुक्रिया। हमें